إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں ایصال ثواب کے متعلق کچھ باتیں، کچھ احکام اور کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اولاً ایصال ثواب کا ثبوت احادیث پاک سے بھی ملتا ہے کہ روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں اگر ان کے لیے کوئی صدقہ کروں تو ان کا نفع ان کو پہنچے گا، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جی ہاں پہنچے گا. وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنا ایک باغ میں نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے میں نے صدقہ کر دیا. اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا یہ ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جی ہاں ان کو پہنچتا ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو عبادت دو طرح کی ہوتی، ایک عبادت کو تو عبادت مالی کہتے ہیں اور ایک عبادت کو عبادت فعلی کہتے ہیں، بدنی کہتے ہیں. عبادت مالی کی انسان اپنے مال کو خرچ کرے، صدقہ کر دیا، خیرات کیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کھلا دیا، پلا دیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، یہ مالی عبادت ہے. اور ایک عبادت بدنی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، انسان ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، انسان حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، جس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے. یہ دونوں طرح کی عبادتیں اگر انسان اس کا ثواب مرحومین کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، پہنچتا ہے. دونوں طرح کی عبادتیں. ایک انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دے کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے مرحومین کو پہنچا دیں، یہ قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے. اسی طریقے سے نفل عبادت، نفل نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کا ثواب اپنے کسی مرحومین کو پہنچا دیں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے. نفل طواف کر لیا، نفل عمرہ کیا، حج کیا، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیا. ہاں جو فرض عبادت ہے، فرض عبادت کا ثواب مرحومین کو نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے. ایک انسان ہے، نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. اب عشاء کی نماز ایک بندے نے پڑھی اور نماز کے بعد کہتا اللہ اس کا ثواب تو فلاں مرحومین کو پہنچا دے، وہ تو ہم پر فرض تھی، ہمیں پڑھنا ضروری ہم پر تھا. تو جو فرض عبادت ہے، نماز ہے، رمضان کے روزے ہے، حج، فرض حج ہے، اس کا ثواب مرحومین کو نہیں پہنچایا جا سکتا. ہاں نفلی عبادت، روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ رکھا، آپ نے اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچا دیا، اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے، نہ کوئی خاص جگہ مقرر ہے، نہ کوئی خاص دن مقرر ہے، نہ لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، بھیڑ کرنا، نہ اس کی کوئی شرط ہے.
نہ کوئی کھانے پینے کی مٹھائی وغیرہ چیزیں سامنے اس پر دم کیا جائے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی کسی وقت کہیں بھی انسان اپنے مرحومین کا ثواب پہنچانا چاہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے، ظاہر سی بات جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، موت واقع ہوتی تو عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قبر میں چلا گیا، ایک سبحان اللہ کہنے کا وہ محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے متعلقین رشتہ دار جو اس کو ثواب پہنچا تو وہ ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جو رشتہ دار ہے، اگر ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کی ماں کا انتقال ہوا، کسی کی بیوی کا انتقال، کسی کے اولاد کا انتقال، تو بڑا غم و صدمے کا موقع ہے۔ تو حقیقی محبت تو یہ کہ ہم جب تک زندہ رہیں روزانہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے رہیں، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق مالی اعتبار سے بھی ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے عبادت فعلی اور بدنی عبادت کے ذریعے بھی، قرآن کی تلاوت، نماز ہے، کوئی ذکر و اذکار، ان کے ذریعے بھی روزانہ ان کو ثواب پہنچایا گیا ہے۔ یہ حقیقی محبت ہے۔ لیکن شیطان یہ نہیں چاہتے کہ بھئی ان کے مرحومین کو روزانہ ثواب پہنچتا رہے، تو شیطان نے ایک چکر ہمارے ماحول میں چلا دیا۔ کیا چلا دیا؟ جب جس دن انتقال ہو جائے تو نماز جنازے کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد فلاں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یاسین شریف کا ختم رکھا گیا ہے۔ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھے، ہمارے چاروں طرف الحمدللہ علماء کرام موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، مدارس موجود ہے، دعوت و تبلیغ کا ماحول موجود ہے، پھر بھی ہمارے ایک وہی نہج جو پرانے طریقے سے ہم چل رہے ہیں، جہاں شادی بیاہ کی بات آئی، جہاں موت میت کی بات آئی، بس ایک ہی بات، بھئی میرے باپ دادا جو کر رہے ہیں میں تو اسی طریقے سے کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے، ہمارا دین ہمیں کیا رہبری فرماتا ہے، انسان اس موقع پر چھوڑ دیتا نہیں۔ دین تو دوسرے نمبر پر، اللہ اس کے رسول کی نعوذ باللہ بات دوسرے نمبر پر، میرے باپ دادا کا فعل کو میں پہلے نمبر پر رکھوں گا۔ تو ہم شادی بیاہ کا موقع ہو، موت میت کا موقع ہو، احادیث کو سامنے رکھے، اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے کہ خوشی کے موقع پر اسلام میری کیا رہبری کرتا ہے، غم اور موت کے موقع پر شریعت میری کیا رہبری فرماتی۔ ہم بخاری شریف، مسلم شریف جتنی احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، کسی بھی حدیث میں یہ واقع نہیں ملتا۔ ہمارے نبی کے دور میں، نبی کے زمانے میں بے شمار صحابہ کرام کا انتقال ہوا، کوئی اپنی فطری موت بھی مرے ہیں، کوئی شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن کسی حدیث میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز جنازے کے بعد مسجد نبوی میں اعلان کیا گیا ہو کہ آئندہ کل فلاں صحابی کے ایصال ثواب کے لیے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے لیے یاسین شریف کا ختم رکھا گیا ہے۔ اب کسی بھی عالم کو پوچھ لیجئے، کسی محدث کو پوچھ لیجئے، کوئی حدیث اس طرح کی موجود ہو؟ جب یہ نہیں ہے تو ہم یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے ہم روزانہ ہمارے مرحومین کو پڑھ کر بخشے، لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا، تو شیطان نے ایک نظام یہ چلا دیا، جب مر جائے، انتقال ہو جائے، اعلان کر دو، دوسرے دن لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ بھی آدھے لوگ تو صرف شرما شرمی میں حاضر ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ہے جانا پڑے گا۔ میں نے پہلے کہا ایصال ثواب کے لیے جگہ متعین نہیں، وقت بھی متعین نہیں۔ اگر اعلان بھی کر دیا کہ بھئی مکہ مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد فلاں کا ایصال ثواب کے لیے ختم رکھا گیا ہے، اب ایک رہنے والا ہے رامپورے کا، راندیر کا رشتہ دار ہے، وہ اگر راندیر میں بیٹھ کر بھی یا رامپورے میں بھی بیٹھ کر اپنے فلاں مرحوم کو ایصال ثواب کر دے گا، پہنچ جائے گا، لیکن وہ بھی کام چھوڑ کر یہاں پر آئے گا کہ نہیں منہ دکھانا پڑے گا، وہاں پر آئیں گے کہ بھئی منہ دکھانا پڑے گا۔ تو آنے والے بھی جو آ رہے ہیں ان کی نیتیں کیا ہیں کہ بھئی وہ رشتہ داری ہے، اس کو چہرہ دکھانا پڑے گا۔ تو آدھا مجموعات رشتہ داری کی وجہ سے آ رہا ہے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کہاں آ رہا ہے وہ؟ اور پھر اس میں سے بھی میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ پیچھے بہت بڑے مجمع 25% تو ایسا بھی نظر آتا ہے،
وہ دور دراز سے بیچارے کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں لیکن بیٹھے رہتے ہیں، ان کو قرآن کریم پڑھنے بھی نہیں آتا، تو وہ مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی آنا پڑے گا ورنہ ناراضگی ہو جائے گی، مرحوم تو چلا گیا زندوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ شیطان نے ایک چکر چلا دیا۔ اسی طریقے سے مستورات میں عورتوں میں کیا چلا، 4 جمعرات کو، ہر جمعرات کو عورتیں گھر میں جمع ہو جائے، 4 جمعرات کو مستورات جمع ہوتی ہیں مرحوم کے گھر، 10 منٹ کی یاسین پڑھیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی پورے محلے والوں کی غیبتیں کریں گے، اور جو نہ جائے تو اس کے لیے معیوب سمجھتے کہ بھئی یہ نہیں جا رہی، وہ نہیں آئے، لوگ دیکھا جاتے کہ فلاں آیا کہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ تو 4 جمعرات، یہ جمعرات بھی کہاں سے لائے پتہ نہیں، 4 جمعرات کو مرحوم کے گھر حاضری ہوتی ہے، 10 منٹ یاسین پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہ جمعرات والی مجلس میں مرحوم کے گھر نہ بھیجا جائے۔ اگر تعلق ہے، رشتہ داری، محبت ہے، کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یاسین پڑھ کے بخش دے۔ تو شیطان میں یہ کہہ رہا تھا، یہ چکر چلا دیا، دوسرے دن جمع ہو گئے، پڑھ کے بخش دیا، پھر اپنے مرحوم کو بھول گئے، باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، بہت رو رہا ہے، لوگ سنبھال لیں، سنبھل ہی نہیں رہا ہے۔ دوسرے دن یاسین پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، پھر بھول گیا باپ کون ماں کون۔ پھر 40 دن کے بعد لوگوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کر لیا، باپ کی محبت جوش میں آ گئی، ماں کی محبت جوش میں آ گئی، بیوی کی محبت یاد آ گئی، اولاد کی محبت یاد آئی، 40 دن پھر لوگوں کو جمع کر لیا، پھر ان کو یاسین پڑھ کے بخش دیا، وہ کھانا پینا بنایا، وہ جافت ہو رہی، اور پھر چلے گئے۔ پھر 1 سال ہو گیا تو برسی بنا رہے، پھر محبت جوش میں آئی 1 سال پورا ہونے کے بعد، پھر خاندان والوں کو بلایا، 4 مہینے کے بعد بھی بلاتے ہیں شاید، 4 مہینے کے بعد پھر جمع ہوتے ہیں، پھر 1 سال کے بعد پھر جمع ہوتے ہیں۔ یہ شیطان نے اپنے ماحول میں چکروں کو چلا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 4 مہینے کے بعد یاد کیا جائے، سال کے بعد یاد نہیں، جو ہمارا رشتہ دار دنیا سے جا چکا ہے روزانہ انہیں پڑھ کر بخشا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں نفل عبادت ان کے لیے کریں، ان کو پڑھ کر بخشے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان کے لیے پڑھ کر بخشے، ہم روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق نفل صدقہ خیرات اپنے مرحومین کے لیے نکالیں کہ ہمارے ماں باپ کے جو حق ہم پر ہے، ہم قیامت ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے اگر وہ ہماری دنیا سے چلے گئے ان کے لیے روزانہ ثواب کا چلتا رہے، ایصال ثواب کا ماحول بنا رہے، یہ شریعت کا نظام ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرحوم کا ایصال ثواب پہنچتا ہے، اور وہ دونوں طریقے سے عبادت، بدنی عبادت کے ذریعے بھی، مالی عبادت کے ذریعے بھی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ میرے پاس یہ روایت پہنچی کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ اس کی مغفرت کروا دے گا، کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھے گا تو پڑھنے والے کی بھی مغفرت ہوگی، یا کسی کو پڑھ کر بخشے گا، کسی کے لیے پڑھا تو اس کی بھی مغفرت کی جاتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں شریک ہوا دوستوں کے ساتھ، اس میں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے، تو کھانے کے دوران اچانک وہ رونے لگا، وجہ پوچھی کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھ پر حالات، میری والدہ کی قبر کے حالات منکشف ہوا، مجھے کشف ہوا کہ میری والدہ کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں۔ تو شیخ فرماتے میں نے دل ہی دل میں جو میں نے پڑھ کر 70,000 مرتبہ میں پڑھتا تھا، اور میں بارہا 70,000 مرتبہ کو پڑھا کرتا تھا بغیر کسی نیت کے، تو میں نے جو پڑھ کے رکھا تھا تو میں نے اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچا دیا۔ تو پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ محی الدین فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہو جائے، کہ اب میری والدہ سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ بزرگان کرام سے منقول ہے، ہمارے اکابرین سے منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ اپنے مرحومین کو پڑھ کر بخشا جائے، خود اپنے لیے بھی پڑھے، زندگی میں اس کی عادت ڈالا، اپنے لیے بھی پڑھے، اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عمل، ایک کسی مرحوم کو بخشنا اور وہ عمل ایک سے زائد مرحوم کو بخشنا،
تو اس کا ثواب کس طرح سے پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، اور سورہ فاتحہ ہم نے ایک مرحوم کو، ایک شخص کو پڑھ کے بخشا، اور ایک دوسرا طریقہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ہم نے تمام مرحومین کو، تمام امت محمدیہ کے مرحومین کو پڑھ کے بخشا، تو کیا سورہ فاتحہ کا ثواب سب پر تقسیم ہوگا؟ جیسے کہ اس کو روپے میں ایسا سمجھے کہ بھئی 100 روپے ہمارے پاس ہے، ہم نے 100 روپے 10 آدمی کو دینا ہو، 10 آدمی میں تقسیم کرنا ہو تو 10 روپے سب کے پاس آئیں گے۔ تو یہاں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک پر بخشے تو اس کو تو پورا ثواب ملے گا، لیکن ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحومین کے لیے بخشا ہے، تو وہ کیا، وہ بھی ہر مرحوم کو پوری مکمل سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچے گا، یا وہ فاتحہ کا ثواب ہر ایک پر تقسیم کر دیا جائے گا؟ تو شیخ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا فتویٰ اس پر ہے کہ ہر ایک کو مکمل ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان شان سے یہ امید بھی رکھنی چاہیے، اس اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا فتویٰ اس پر ہے کہ اگر ہم نے کوئی عمل، کوئی صورت یا کوئی اور عمل بھی کسی تمام مرحومین کو پڑھ کے بخش دیا تو اللہ ہر ایک کو مکمل طور پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ امید بھی رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قبرستان جائے مرحومین کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے، حدیث میں الگ الگ روایت منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی قبرستان جائے اور سورہ اخلاص پر 11 مرتبہ پڑھ کر قبرستان والے مردوں پر وہ بخشے، جو شخص بھی قبرستان جائے اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر مرحومین کو بخشے گا تو پورے قبرستان میں جتنے مرحومین کی تعداد ہے ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہمارا ثواب مرحوموں کو بخش دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو دنیا والوں کا نظام ہے جو تول کر دیتے ہیں، گن کر دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، اس اللہ کے خزانے میں تو ہر چیز موجود ہے، اس اللہ کا خزانہ تو اتنا لامحدود ہے، ہم لیتے ہوئے تھک جائے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ مسلم شریف کی روایت حدیث کو جلدی سے بیان کر کے اپنے موضوع کا آگے بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے آدم کے اولاد، تمہارے اولین تمہارے آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مر چکے وہ سب کے سب آ جائے، قیامت تک آنے والے انسان بھی آ جائے، جنات بھی آئے اور انسان بھی آ جائے، قوموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ کتنا مجمع ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، جنات بھی ہے انسان بھی ہے۔ اللہ فرماتے حدیث قدسی، فَاسْأَلُونِي، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ اللہ فرماتے تمہارے سوال کے مطابق ہر ایک کو میں دیتا چلا جاؤں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو، وہ سمندر سے نکالو، سوئی میں کتنا پانی آئے گا، سمندر میں کتنا کمی آئے گی۔ اس اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو انسان یہ سوچے میں نے پڑھا، کوئی عبادت کی، پڑھ کے ثواب بھیجا تو مجھے کچھ نہیں، ہمیں پڑھنے والوں کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مرحومین کے لیے طواف کیسے کرنا چاہیے، عمرہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر آپ کسی ایک کے نام پر طواف کر رہے ہیں تو آپ شروع سے اسی کا نام لے کر طواف کرو کہ میں فلاں زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میں فلاں شخص کی طرف سے میں طواف کرتا ہوں، اگر آپ کسی خاص شخص کی طرف سے طواف کر رہے ہیں تو ایک ہی کا نام لیں گے۔ اور اگر آپ نے نفلی طواف کرا، نفلی طواف کر لیا، اور نفلی طواف کرنے کے بعد اگر آپ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا رہے ہیں تو پھر وہ آپ ایک کو بھی پہنچا سکتے ہو، ایک سے زائد لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ خاص طور پر کسی کے نام کی طرف سے طواف کر رہے ہیں تو ایک ہی کا نام لے کے آپ طواف شروع کر سکتے ہو۔ ایسے عمرہ کر رہے ہیں
اگر آپ کسی خاص شخص کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اسی کا نام لیں گے، اللہ میں اس کی طرف سے عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کی طرف سے طواف، اس کی طرف سے سعی کا ارادہ کرتا ہوں، ایک ہی کی۔ لیکن اگر آپ نے نفلی طواف کرا، نفلی عمرہ کیا، آپ نے نفل کی نیت سے آپ نے مکمل عمرہ کیا، پھر آپ وہ نفل عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کا ثواب بہت سارے مرحومین کو پہنچانا چاہیں، اللہ میں نے یہ جو نفلی عمرہ کیا اس کا ثواب تو تمام مرحومین کو پہنچا دے، اس کا ثواب پہنچا سکے، یہ دونوں طریقے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا علی کہ میں نے روایت بیان کی قبرستان جائے تو اس عمل کو بھی کرنا چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخشیں گے، اللہ قبرستان کے مرحومین کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین پڑھے قبرستان میں اور ان کو ثواب پہنچائے، قبرستان جا کر اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کو یہاں سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں، سورہ یاسین کی برکت سے قبرستان والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں اور ان کی تعداد کے بقدر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں جو شخص سورہ فاتحہ، سورہ تکاثر، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھ کر مرحومین کو پہنچاتا ہے تو یہ قبرستان والے قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ تکاثر ہے، سورہ اخلاص ہے، ان صورتوں کو پڑھ کر اگر ہم نے قبرستان جانا ہوا، اس طرح کے عملوں کو ہم نے کر لیا تو قبرستان کے مرحومین پڑھنے والے کی شفاعت کرتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ہم نفلی عبادتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کیا ہم روزانہ اس کا ثواب پہنچا دیا کریں یا قرآن کریم جب ختم ہو جائے تو ایک ساتھ پہنچائے؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی روزانہ اگر آپ کا معمول ہے کہ ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں تو ایک پارہ آپ روزانہ پہنچا دیا کریں، پھر آپ کا قرآن کریم ختم ہو جائے، اس اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے پورا قرآن کریم جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں مرحومین کو فلاں کو پہنچا دے، تو اس طرح سے پورے قرآن کریم کو بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔